کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حفیظ سینٹر لاہور کا ایک ایسا خوبصورت پلازا تھا جس کے اندر سے موبائل فون، الیکٹرانک ایکسیسریز، لیپ ٹاپس، حتی الامکان ہر وہ الیکٹرانک کی چیز جسے آپ اپنی جدید زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ دستیاب تھی، اور پورے لاہور شہر سے لوگ جھوک در جھوک اس پلازے میں جاتے تھے۔ لیکن دوستو، اس پلازے میں حالیہ آگ لگی اور اس آگ کے نتیجے میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن دوستو، اس دوران میں دو ایسے معجزات بھی دیکھنے میں آئے جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر مزید ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے، اگر آپ نے ابھی تک پیپل لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے کہ کیا آپ لاہور سے ہیں اور کیا آپ کبھی حفیظ سینٹر گئے ہیں؟ حفیظ سینٹر سے آپ کی کیا یاد جڑی ہے، اور آپ حفیظ سینٹر کے مالکان یا جو لوگ جو کہ اس سے آگ سے متاثر ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، حفیظ سینٹر میں لگی خوفناک آگ پر 14 گھنٹے کے بعد ریسکیو آپریشن کے بعد قابو پایا گیا تھا۔ دکانوں میں بڑے کمپریسر پھٹنے سے بہت زیادہ دھماکے ہوئے تھے جس سے پورے علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی 33 سے زائد گاڑیاں اور 60 سے زائد ریسکیو اہلکار امدادی کارروائیوں میں شریک ہوئے۔ پاک فوج، رینجرز، واسا اور ریسکیو نے بھی حصہ لیا۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے حفیظ سینٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران اس بات کی تصدیق کی کہ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ عمارت کا 30% حصہ مکمل طور پر متاثر ہوا جبکہ بقیہ حصے کو بچا لیا گیا۔ تاجروں کے ریسکیو سروسز پر تحفظات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت پر کال موصول ہوتی تو مزید نقصان ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ ہمیں صبح 6:11 پر آگ لگنے کی کال آئی ہے اور اس وقت آگ کو لگے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے سارا ملبہ جو ہے وہ پلازے کی انتظامیہ پر ڈالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پلازے کی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر بتایا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو پورے کے پورے پلازے کے اندر سب سے مین دکانیں تھیں، یعنی کہ وہ دکانیں جن میں لیپ ٹاپ وغیرہ موجود تھے، ان دکانوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب گلبرگ کے حفیظ سینٹر میں لگی خوفناک آتش زدگی کے معاملے پر کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گھمن نے ڈی سی لاہور کی سربراہی میں 14 رکنی نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کمیٹی سے 24 گھنٹوں میں فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ طلب کی۔ حفیظ سینٹر آتش زدگی کے دوران نوسرباز بھی بڑے سرگرم تھے۔ پولیس نے 2 نوسربازوں کو حراست میں لے لیا۔ نوسرباز آپریشن کے دوران پلازے میں گھس کر دکانوں کے تالے توڑ رہے تھے اور پولیس کے مطابق نوسربازوں کو رنگے ہاتھوں حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے پہنچا دیا گیا۔ یہ حالات ہیں ہمارے پاکستانیوں۔ اب ہم آپ کو دوستوں بتاتے ہیں کہ یہاں پر معجزہ کیا ہوا۔ معجزہ یہاں پر یہ ہوا کہ جہاں حفیظ سینٹر کے اتنے بڑے حصے پر باقاعدہ آگ لگی، نقصان پہنچا، وہیں اسی پلازے کے اندر موجود مسجد جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن پاک کی کاپیز بھی موجود ہیں، اس مسجد کو کسی طور کوئی آنچ تک نہیں آئی۔ اس مسجد کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ، اور کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم جنریٹ نہیں ہوا۔ مسجد کے اندر پڑی ہوئی صفوں میں سے ایک چٹائی بھی جو ہے اس کو آگ نہیں لگی، اور قرآن پاک وغیرہ جس شیلف کے اندر موجود تھے وہاں تک تو خیر دھواں بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ منظر جو ہے جیسے یہ دیکھا گیا تو وہاں پر موجود کچھ جو نیک دل تاجر تھے وہ ایک دم یہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی با آواز بلند حمد و ثنا کرنے لگے اور خالق حقیقی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اس کی انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اس ویڈیو کو انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا معجزہ جو یہاں پر دیکھنے میں آیا دوستو وہ یہ تھا کہ حفیظ سینٹر کے اندر آپ جانتے ہیں جیسا کہ بے تحاشا لوگوں کا آنا جانا صبح و شام لگا ہی رہتا ہے، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو کم از کم 10 سے 15 ہزار لوگوں کا انفلکس ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ حفیظ سینٹر کے اندر رہتا ہے، اور ٹوٹل لوگوں کا آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 50,000 سے زائد ہوتا ہے ڈیلی کی بیسس پر ایک فلور کے اوپر۔ لیکن جس وقت یہ آگ لگی ہے اس وقت اس پلازے کے اندر بہت زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ وہاں پر موجود لوگوں میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ ٹوٹل جو عوام اس وقت پلازے کے اندر موجود تھی اس کی تعداد سمجھیں کہ کوئی 50 سے 60 کے قریب ہوگی، اور وہ بھی آگ لگتے ہی فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ 1-2 لوگ جو اس بھیڑ کے اندر نیچے گرے ہیں تو ان کو چوٹیں وغیرہ آئی ہیں، ادروائز اللہ کی شان یہ ہوئی، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جانی نقصان جو ہے دوستو وہ نہیں اٹھایا گیا، کسی قسم کا جانی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا۔ مالی نقصان تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک معاف کرے تمام لوگوں پر، ایسا امتحان کسی پر نہ ڈالے۔ دوستو یہ اتوار کی صبح ہوا تھا معاملہ کہ حفیظ سینٹر کی دوسری منزل کی چند دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔
ہفتے کے 6 روز یہ مارکیٹ گاہکوں کی چہل پہل اور خرید و فروخت سے مصروف ترین رہتی ہے، مگر اتوار کے روز یہاں چھٹی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتوار جہاں جو حادثہ پیش آیا اس نے مالی نقصان کیا لیکن جانی نقصان بالکل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس فلور پر جہاں پر آگ لگی ہے، اس فلور کے اوپر زیادہ تر دکانیں موبائل فونز، لیپ ٹاپس، LCDs وغیرہ کی تھیں۔ آگ 2 سے 4 دکانوں سے شروع ہوئی اور تیزی سے 4تھی منزل تک پھیل گئی، کیونکہ ان دکانوں میں فلیمیبل مٹیریل موجود تھا۔ اس کے علاوہ آگ AC ڈکٹس کے ذریعے بھی پھیلی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی، اور ریسکیو 1122 نے جب آگ بجھانے کا کام شروع کیا تو آگ پوری طرح بھڑکی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے تمام کی تمام عمارت دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ فائر فائٹرز کو آگ بجھانے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فی سینٹر میں آگ بجھانے کے لیے سپرنکلر جو سسٹم ہوتا ہے ہمارے پاس، سپر سپرنکلر سسٹم، وہ موجود نہیں تھا۔ ریسکیو 1122 نے اپنے لیڈر ٹرک CD کی مدد سے پلازے میں پھنسے 25 سے زائد لوگوں کو ٹاپ فلور سے بحفاظت نیچے اتارا، بچا کر، اور آگ بجھانے کے اس آپریشن میں 70 ریسکیو ورکرز اور 2 درجن سے زائد ریسکیو کی گاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ حفیظ سینٹر میں لگی آگ بجھانے کے لیے جو ہے وہ آپریشن کے دوران بڑی دور دور سے قذافی اسٹیڈیم سے پلازے کی جانب آنے والی سڑکوں کو آمد و رفت کا کافی ذرا مسئلہ جو ہے وہ ہوا، لیکن بے تاشا لوگ یہاں پر مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ارد گرد کے تمام ریسٹورنٹس وغیرہ بھی بند رہے۔ گلبرگ کے علاقے میں دور دور تک فضا میں جلنے کی بو رات گئے تک محسوس ہوتی رہی، جبکہ دن بھر حفیظ سینٹر سے دھوئیں کے بادل بگولوں کی طرح اٹھتے رہے۔ اتوار کی دوپہر جب حفیظ سینٹر آگ کی لپیٹ میں تھا، اس وقت صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد وزیر اعلیٰ کے کہنے پر تاجروں سے ہمدردی کے لیے حفیظ سینٹر پہنچی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی آمد تاجروں کو ناگوار گزری اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو پولیس کے گھیرے میں وہاں سے باہر نکالا گیا۔ جس وقت ریسکیو ٹیمیں سینٹر میں لگی آگ بجھانے میں مصروف تھیں، کچھ تاجر پلازے کے مختلف راستوں سے اندر گھسے اور اپنی دکانوں میں موجود قیمتی سامان کو بچانے کی کوشش کر رہے۔ کچھ تاجر بڑے بڑے ڈبوں میں سامان ڈال کر باہر لانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ کچھ تاجر جن کی دکانیں بالکل جل چکی تھیں، وہ پلازے کے باہر بیٹھے زاروں قطار روتے رہے۔ حفیظ سینٹر کے کچھ تاجران نے حکومت سے اپنے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا۔ ان کے خیال میں کرونا کی وجہ سے پہلے ہی تاجر برادری مشکلات کا شکار تھی، اور اب حکومت نے اگر ان کا نوٹس نہ لیا، آگ کا ازالہ نہ کیا، تو تاجر سڑکوں پر ہوں گے۔ تاجروں نے یہ بھی بتایا کہ حفیظ سینٹر میں تقریباً 1000 دکانیں ہیں، جن میں سے 200 سے زائد دکانیں اتوار کو لگنے والی آگ میں جل کر راکھ ہو گئیں اور تاجروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ آگ جس بھی وجہ سے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ دوبارہ اس وجہ سے آگ نہ لگے اور کسی اور وجہ سے بھی اس طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، وگرنہ لوگوں کے لیے بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔